اب یہ کراچی میں بھی دھرنا شروع ہو گیا ہے، اور کراچی کے دھرنے کی تو ہمیں بہت پریکٹس ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور اب یہ صرف وہ والا دھرنا نہیں ہے جس میں تیسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر آ کر دھرنا دے لیجئے۔ تیسوری صاحب، آپ زرداری صاحب کے نمائندے ہیں، اور آپ کی یہ تجاویز اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اب یہ دھرنا کراچی میں بھی گورنر ہاؤس پہ تو رہے گا، لیکن پورے کراچی میں بھی پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پشاور میں دھرنا ہوگا، پورے پشاور میں پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر لاہور میں دھرنا ہوگا۔ یہ لاہور والے دھرنے کے لیے تیار ہیں؟ جاوید قصوری صاحب کہاں ہیں؟ کہاں موجود ہیں؟ لیاقت صاحب موجود ہیں؟ تو جناب لاہور کا دھرنا بھی بس کل یا پرسوں اعلان کرنے کی دیر ہے، وہ بھی اعلان ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اور میرا خیال ہے کہ اسے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ رکھا جائے تو اچھا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ رکھا جائے تو اچھا ہے۔ اور اسی طرح پشاور میں بھی دھرنا ہوگا، اسی طرح کوئٹہ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب تو ہماری بیٹیاں کہہ رہی ہیں، بہنیں کہہ رہی ہیں، ڈی چوک کی بات کر رہی ہیں، چلو وہ بھی کسی دن انشاءاللہ چلیں گے، لیکن اس کا اگلا مرحلہ پاکستان کی تمام بڑی شاہراہوں کے اوپر دھرنے ہوں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ پاکستان کی ساری بڑی شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے۔ پھر ہڑتال کا آپشن بھی ہے، اور اس کے بعد بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کرنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ مجھے چاروں طرف سے یہ فون آ رہے ہیں، تاجر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا اعلان کریں، لیکن ابھی ہم حکومت کو مہلت دیے ہوئے ہیں۔ اس مہلت کو کمزوری نہ سمجھو، ہم کمزور ہوتے تو چلے جاتے۔ اس دن آپ نے کنٹینر سے اسلام آباد بند کیا تھا، کمزور ہوتے تو ہم راستہ چھوڑ دیتے۔ ہم نے تو کنٹینر بھی ہٹا دیے تھے اور دھرنے بھی بڑھا دیے تھے۔ یہ ہماری لیڈرشپ ہے جس نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا اور پرامن طریقے سے یہاں پر موجود ہے۔ اور اب حکومت میں جو پریشانی ہے وہ کل کے پرائم منسٹر کے بیانات سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ اس پریشانی کی لے کو اور بڑھاتے چلے جائیے۔ جو آپ کا دھرنا طویل ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں حق چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے مطالبات ہیں، 7 پوائنٹس کے مطالبات ہیں، اور یہ بہت واضح اور دو ٹوک ہیں۔ ان مطالبات پہ عمل کرو تو ہم یہ دھرنا ختم کریں گے، ورنہ یہ دھرنا ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، آپ جس راستے میں موجود ہیں، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، حق اور انصاف کے لیے، عدل کی بالادستی کے لیے، اور لوگوں کے حق کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد بھی ہے وہ دین کے مطابق ہے۔ ہم اس کو دین کی طرف سے عائد فریضے کے طور پر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری یہ سیاست لوگوں کی خدمت کی سیاست ہے، اور ہم اس سیاست پر فخر کرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ جو اس کو محض سیاست اور دنیا داری سمجھتا ہے، اس کو اپنے فہم کو درست کرنا چاہیے۔ دین کہتا ہے کہ اگر ظلم ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرو، حق کی گواہی دو، اور یہ ظلم جو کچھ بھی ہے اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نوجوانوں کو تعلیم نہیں دیں گے، جب آپ صحت کی سہولت نہیں دیں گے، جب حکومتیں ان کو ان کا حق نہیں دے گی، تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کتنے نوجوان ہیں جو ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ 80% پاکستان میں نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے۔ اب سارے تو باہر نہیں جا سکتے، پھر کیا کریں گے؟ ان میں سے بہت سارے اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں، اچھے اچھے گھرانوں کے بچے نشہ کرنے لگتے ہیں۔ ہماری بچیوں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا ان ظالموں نے۔ تعلیمی اداروں میں نشہ جو ہے دستیاب ہے، ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر یہ گھول رہے ہیں۔ ہم خاموش رہیں، ہم بات کریں تو کوئی کہے کہ یہ سیاست نہ کرو۔ ہم اس سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تم سیاست کو کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہو، تم سیاست کو لوٹ مار کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تم اس لیے یہ بات کرتے ہو کہ اس پر سیاست نہ کی جائے۔ ہم سیاست کو حق حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ یہ کار نبوت ہے، حق اور انصاف کی بالادستی کے لیے میدان میں نکلنا، اس کے جو حوالے بھی موجود ہیں اس کے مطابق جد و جہد کرنا۔
محض واعظ اور نصیحت سے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شام ابی طالب نامی گھاٹی میں اپنے خاندان سمیت قید نہ ہوتے۔ اگر صرف درس اور تدریس سے نظام بدل سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ فرماتے، آپ کے ساتھی 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت نہ کرتے۔ اگر صرف باتیں کرنے سے انقلاب آ جاتا تو پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ صحابہ اکرام کو درختوں اور ستونوں سے باندھ کر شہید کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہجرت ہوئی اور مدینے میں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تو وہ چھوٹی سی اسلامک اسٹیٹ پوری دنیا کی امیدوں کا مرکز بن گئی۔ پھر غزوات ہوئے، پھر سریات ہوئے، سرایہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتکاری ہوئی، بین الاقوامی معاہدے ہوئے، قبائل کے ساتھ بات چیت ہوئی، خندقیں کھود کر دفاع کیا گیا، میدان سے نکل کر جہاد کیا گیا، اور پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا گیا۔ ہمارا دین زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو محدود کر کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے تو پہلے مرحلے پہ محدود کرتے ہیں، دوسرے مرحلے پہ اسی میں فرقے بنا لیتے ہیں، مسلکوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابھی کیا ہوا؟ اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے، بجائے اس کے کہ پوری دنیا کے لوگ متحد ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوتے، ہم نے دیکھا کہ ایک فرقے نے، چند لوگوں نے امت کے اندر پھر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی، اور شیعہ سنی مسئلہ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا۔ یعنی اس موقع پر جبکہ سارے کے سارے لوگ جو سامراجی طاقتیں ہیں وہ متحد ہو رہی ہوں، وہ مل کر مسلمانوں کو برباد کر رہے ہوں، تو ایسے سامراج کے ایجنٹ ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں جو امت کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ بنیادی مسائل سے توجہ ہٹاتے ہیں، زندگی کی بات دوڑ سامراجی اور طاغوتی قوتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو جو دین کا نام لینے والے ہیں وہ بھی دین کا محدود تصور لوگوں میں پیدا کر کے مزید ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ کوئی صوفی بن جاتا ہے، کوئی دیوبندی بن جاتا ہے، کوئی بریلوی بن جاتا ہے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، اور پھر یہ عصبیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہوتی ہے، ایک پرت ہٹاؤ تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری ہٹاؤ تو تیسری آ جاتی ہے۔ ایک طرف یہ مذہبی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، قوموں کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، قوم پرستیوں کو اپنے مقامی سطح پر پروان چڑھاتے ہیں، اور اس طرح پورے معاشرے کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین ایک اکائی ہے، بڑے مقاصد کے ساتھ چھوٹی چیزوں پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔